اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا الا قوم یونس سوائے ایک قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف، وہاں انہوں نے دعوت دی، معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے انکار کیا، سرکشی پر اڑے رہے، پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی۔ رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو، واضح اجازت۔ جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے ذمہ داری اس کی ہے۔ تو نبی کا معاملہ مختلف ہے، رسول کا مختلف ہے۔ رسول کو جب کسی جگہ پر کسی قوم کی طرف کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو، رسول نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات، تو حضرت ابوبکر جو ہیں حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، لیکن جب تک کوئی اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے۔ بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے، لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے سب بچوں کو عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے، مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک استثناء ہے، چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو، اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی، عذاب کو ٹال دیا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ہم نے کھول دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، ومتعناہم الی حین اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہے، وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی، جو ضد پر، ہٹ درمی پر، تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اگر جبراً اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے۔ آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، کہیں کوئی غلطی نہیں، معصیت نہیں، کہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں، باقی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فَلَا تَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھیے۔
وما کان النفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی، اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ، یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن اس سے پہلے آئے ہیں؟ قُلْ فَانتَظِرُوا، وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر، اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو۔ كَذَلِكَ حقاً علینا ننجی المومنین، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے، حضرت ہود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے، اور عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کہ جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا، سوائے حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں، ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اب یہ بڑا ایک فیصلہ کن سا انداز خطاب ہے یہاں، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں، تو تمہیں کچھ شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں، پوری طرح قائم نہیں ہوں، شاید مجھے اس کے اوپر پورا وثوق حاصل نہیں ہے، یہ جو تم محنت کر رہے ہو، مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف، دین کی طرف حنیف ہو کر، یکسو ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا، دور کرنے والا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں جو آڑ بن جائے، روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی بھی ہدایت پائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، عاقبت اس کی سنورے گی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک جائے، جو گمراہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا، اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں، میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں، اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ پیروی کرتے رہیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان کے دباؤ کو برداشت کیجئے۔
حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔